اچھا بھائی، یہ جو 14 اگست کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر کے پھر آپ کو ہم چھٹی دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ 14 اگست کو پاکستان آزاد ہوا، 1947 کو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی محنتیں تھیں۔ دیکھو، چند کانسیپٹ آپ کو کلیئر کرنا 14 اگست کے بارے میں بہت ضروری ہے۔ پہلی بات، لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان لبرل لوگوں نے بنایا ہے، یہ بات 100% غلط ہے۔ پاکستان مذہبی لوگوں نے بنایا، علماء نے بنایا۔ قائد اعظم کو فل سپورٹ کرنے والے علماء تھے۔ لوگ کہتے ہیں قائد اعظم لبرل آدمی تھے، یہ بھی 100% غلط ہے۔ میرا اس بارے میں چند سال پہلے بیان ہوا ہے کہ قائد اعظم شروع میں لبرل تھے، آخر میں مذہب کی طرف آئے تھے، اور مذہب سے محبت، اللہ سے محبت، اسلام سے محبت نے ان کو مجبور کیا تھا کہ مسلمانوں کے لیے الگ وطن ہو۔ لوگوں کا ماضی کیا گزرا ہے ہمیں اس سے بحث نہیں ہوتی، بعض لوگوں کو نہیں پتا ہوتا، اس لیے وہ لبرل ہوتے ہیں کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ مذہب کی طرف آئے تھے اور علماء نے ان کا ساتھ دیا اسی بیس پر کہ یہ مذہب سے محبت کرتے ہیں۔ میں نے پورے حوالوں کے ساتھ اس پر بیان کیا تھا، ابھی میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں، آپ نیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں، اس پورے حوالے دیے تھے میں نے کہ مولانا تھانوی نے کیا لکھا، ان کو قائد اعظم نے کیا جواب دیا۔ قائد اعظم حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ سے کتنی محبت کیا کرتے تھے۔ یہ جو علامہ شبیر احمد عثمانی نے قائد اعظم کی نماز جنازہ پڑھائی ہے، قائد اعظم کے کہنے پہ پڑھائی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ لبرل ہوتے تو وہ اتنے بڑے مولانا کو نہ کہتے کہ یہ میری نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ اتنا پروٹوکول قائد اعظم نے علماء کو دیا کہ پاکستان دونوں، جب مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان دونوں، بنگلہ دیش اور پاکستان دونوں کا جھنڈا مولویوں سے کہا ہے کہ لہرائیں گے۔ یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ دونوں علماء تھے، ان کی قرآن سے محبت، آپ ان کی قائد اعظم کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو انہوں نے، اب چونکہ اس کے لیے ایک تگڑا وکیل چاہیے تھا علماء کو، علماء چونکہ دنیاوی تعلیم سے آشنا نہیں تھے تو وکیل چاہیے تھا، تو ایسا وکیل جو مذہب سے محبت کرے، ورنہ انگریز نہیں چاہتا۔ دیکھو، سب سے بڑی پتہ ہے کیا علامت ہے؟ باطل کے تیروں کا رخ دیکھا جاتا ہے نا کس طرف ہے۔ آپ اگر لندن کی لائبریریز میں جائیں گے نا، جو گئے ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ مسلمانوں کے جتنے بھی ہیرو گزرے ہیں ان کا بڑا اچھا تذکرہ ہوتا ہے، جو جن کو ہیرو سمجھا جاتا ہے اگرچہ وہ ہیرو نہیں تھے۔ جیسے ترکی کا جو اتاترک تھا، بڑے اچھے اس کو ترکیوں کا باپ بنا کے پیش کیا ہے۔ قائد اعظم کے بارے میں گورا اچھے الفاظ میں تبصرہ نہیں کرتا، گورے کو تھا کہ انہوں نے ہمیں زخم پہنچایا ہے۔ گورے کی پالیسی کچھ اور تھی کہ یہاں مسلمان میں پسیں گے انڈیا میں نا، ہندوستان میں۔ گورے کی پالیسی یہ نہیں تھی کہ مسلمانوں کے لیے الگ ملک ہو۔ تو پہلا تو آپ نے کانسیپٹ یہ کلیئر کرنا ہے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جو بانی پاکستان تھے، علماء کی، ٹھیک ہے کچھ علماء مخالف بھی تھے لیکن وہ اس بیس پہ مخالف تھے، ان کی رائے یہ تھی کہ انڈیا پاکستان کو ٹوٹنا نہیں چاہیے، اگر یہ ایک رہے گا تو ہم یہاں حکومت کریں گے ہندوستان میں۔ مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ تھی کہ ہندو اکثریت میں ہے، مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں آئے گا اور انگریزوں کی ساری ہمدردیاں ہندوؤں کے ساتھ ہوں گی۔ مسلمانوں نے گوروں کو اتنے زخم چٹائے ہیں کہ کبھی بھی برطانیہ جو ہے وہ مسلمانوں کو ہندوستان میں سپورٹ نہیں کرے گا، تو ابھی تھوڑا مل رہا ہے لے لو ورنہ اس سے بھی جاؤ گے، یہ مطلب تھا ان کا۔ تو ہماری رائے میں حضرت مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ کی رائے درست تھی، باقی اختلاف اس میں تھا، لیکن وہ اختلاف بھی جب پاکستان بن گیا تو ہمیشہ کے لیے ختم۔ مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ کی رائے یہ تھی کہ نہیں ٹوٹنا چاہیے، لیکن جب پاکستان بن گیا تو انہوں نے پاکستان کو مکمل سپورٹ کیا۔ ان سے پوچھا کہ حضرت آپ تو پاکستان بننے کے خلاف تھے، اب آپ پاکستان کو سپورٹ کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مسجد بننے سے پہلے اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہاں مسجد بننی چاہیے کہ نہیں، جب بن جائے تو وہ مسجد کیا ہے، قابل احترام ہے۔ کتنی زبردست رائے تھی ان کی۔ تو جو مخالف تھے وہ بھی پاکستان بننے کے بعد پاکستان کے حق میں ہو گئے تھے، تو اس میں علماء کا بہت بڑا کردار تھا۔ ایک کانسیپٹ یہ درست کریں آپ، سمجھ میں آ رہی بات؟ پہلا کانسیپٹ، قائد اعظم سیکولر نہیں تھے، یہ جو آج کل لوگ نا پاکستان کو سیکولر اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں، لہٰذا قائد اعظم کو بار بار سیکولر 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 کہہ رہے ثابت کر رہے ہوتے ہیں۔ نمبر 2، پاکستان بنانے میں علماء کا سب سے زیادہ کردار ہے، سب سے زیادہ سپورٹ کیا علماء نے۔ تیسری بات، لسطن اسلام کے نام پہ بنائے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ چند سال پہلے پاکستان میں اس طرح کی تحریکیں چلنا شروع ہوئی تھیں کہ پاکستان ایک سیکولر کنٹری ہے، پاکستان کے آئین میں جو لکھا ہوا ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا، اس کو ہٹوانا چاہیے۔ میں نے خود بیان سنا، چیف آف آرمی کا اس وقت غالباً راحیل تھے، انہوں نے بیان کیا کہ پاکستان میں یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ اسلامی کنٹری ہے، یہ پاکستان سے ختم کرنا ممکن نہیں۔ بڑا خاندانی بیان کیا تھا انہوں نے، اس لیے کہ میں اب آپ کو اپنے الفاظ میں ڈیفائن کرتا ہوں۔ اگر پاکستان میں آئین میں یہ نکال دیا جائے نا کہ یہ اسلامی نہیں ہے، قرآن و سنت اور اللہ کے تصور کو نکال دیں تو پاکستان ایک سیکولر اسٹیٹ بن جائے گا۔ تو انڈیا بھی سیکولر اسٹیٹ ہے یا نہیں ہے؟ کہنے کی حد تک ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر انڈیا بین الاقوامی عدالت میں جا سکتا ہے کہ ہمارے کنٹری کو 2 حصوں میں توڑا گیا تھا اسلام کے نام پہ، جب یہ سیکولر اسٹیٹ ہے تو اب اس کو الگ وجود باقی رکھنے کا اس کے پاس جواز کیا ہو گیا؟ ختم۔ تو پاکستان ایک ایسا اسلامی کنٹری ہے کہ اس کے پاس اسلام کو ختم کرنے کا آپشن کیا ہو گیا؟ تو خاندانی ہونے کی علامت ہے یا نہیں ہے؟ کیا کریں یار، اردو میں تو اتنا ہی سمجھا سکتا ہوں، یعنی پاکستان ایسا خاندانی اسلامی ریاست ہے کہ اسلام سے پیچھے ہٹنے کا آپشن اس کے پاس ہے ہی نہیں، یہ اپنے وجود کو ختم کر دے گا اگر یہ سیکولر اسٹیٹ بن گیا۔ یہ تو ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ دیکھو، ایک آدمی شریف ہے، اس کے پاس بدماش بننے کا آپشن ہی ختم ہو گیا، ایسے آدمی کو فوراً اپنی بیٹی دو گے کہ نہیں دو گے؟ کیا خیال ہے کہ یار اس میں بدماش بننے کا آپشن کیا ہو گیا؟ ختم۔ ڈاکٹروں نے کہا اگر تو نے چرس پی تو مر جائے گا، تو نے سگریٹ پی تو مر جائے گا، تو نے گٹکا کھایا تو مر جائے گا۔ وہ کہے گا بھائی ہم تو مجبوراً اب شرافت کے ساتھ ہی ہمیں زندگی گزارنی پڑے گی۔ اب بولو گے یار یہ ایسا شریف ہے کہ اس کے پاس بدماش بننے کا آپشن ختم۔ تو پاکستان ایک ایسی اسلامک اسٹیٹ ہے کہ اس کے پاس سیکولر اسٹیٹ بننے کا آپشن ختم۔ یہاں لوگ اعتراض کرتے ہیں اتنے سارے قوانین غیر اسلامی، اتنے سارے قوانین غیر اسلامی، عدالتیں خلا کی ڈگریاں پکڑا رہی ہیں دھاڑ دھاڑ کر کے، یہ کون سا خلا ہو رہا ہے بھائی؟ شوہر طلاق دے سکتا ہے، عدالت تھوڑی ڈیورس دے سکتی ہے۔ تو میرے بھائی یہ ہمارے نالائق ہونے کی دلیل ہے کہ ہم نے اسمبلیوں میں ایسے لوگوں کو بھیجا جو ان ایشوز پر آواز نہیں اٹھاتے، ہم نے بیوروکریسی میں ایسے لوگوں کو بھیجا کہ جو کوئی مثبت تبدیلی نہیں لے کر آتے، ہم نے فوج میں ایسے لوگوں کو بھیجا جو مثبت تبدیلی کی بات نہیں کرتے۔ ہم اگر اچھے لوگوں کو آرمی میں بھیجیں، ہم اگر اچھے لوگوں کو عدلیہ میں بھیجیں، ہم اگر بیوروکریسی میں اچھے لوگوں کو بھیجیں تو پھر اچھے لوگ ہی جائیں گے۔
مذہبی لوگ سب چیزوں کا بائیکاٹ کر کے اپنے آپ کو مسجد مدرسے تک محدود رکھتے ہیں. سارا سسٹم چلا جاتا ہے لبرل لوگوں کے ہاتھوں میں. پھر وہ قرآن و سنت کے نام پہ ہی جو عدالتی خلا ہے نا, لیبل اس پہ قرآن و سنت کا لگا ہوا ہے. عدالت قرآن آیتیں پڑھ کے خلا کی ڈگری دے رہی ہوتی ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ, یہ سورہ بقرہ کی آیتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں خلا پہ کہ حدود اللہ پہ چونکہ ایکچولی قائم نہیں رہ سکتے, لہٰذا میں ان کو طلاق دے رہا ہوں. ابے قائم نہیں رہ سکتے تو کہاں سے طلاق دے رہا ہے؟ تو لیبل سب قرآن و سنت ہی لگا ہوا ہے. ایک صاحب نے مجھے کہا نا کہ وہ جنہوں نے قل اللہ غلط پڑھی تھی, کون تھے وہ؟ رحمان ملک صاحب. انہوں نے قل اللہ غلط پڑھی. مجھے کسی نے کہا دیکھو مفتی صاحب آپ بار بار کہتے ہو اسلامی کنٹری ہے, یہ کیسا اسلامی کنٹری ہے جس میں اتنی بڑی پوسٹ پہ آدمی کو قل اللہ نہیں آتی؟ میں نے کہا یہ اسلامی کنٹری ہے جس کو قل اللہ نہیں آتی مجبور ہے قل اللہ پڑھنے پر. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سسٹم کہہ رہا ہے قل اللہ پڑھنی پڑے گی آپ کو, بسم اللہ پڑھنی پڑے گی, تقریر کا آغاز بسم اللہ سے شروع کرنا ہے, قل اللہ پہ ختم کرنا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جس کو نہیں بھی آتی وہ مجبوراً پڑھ رہا ہے. جب یہ الیکشن کے لیے سلیکشن ہو رہی تھی نا, تو انٹرویوز ہو رہے تھے. سرگودا میں تھا تو الیکشن ہونے والے تھے, 20-25 سال پرانا واقعہ ہے. تو بہت سارے کینڈیڈیٹ جو آتے ہیں سلیکشن کے لیے تو ان کو پرمیشن ملتی ہے نا کہ آپ الیکشن میں کھڑے ہو سکتے ہیں. تو مجھے کسی سیاستدان نے بتایا یار مجھ سے اذان پوچھ رہے ہیں, اذان سناؤ. یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں نے کہا آپ نے کیا ان سے, میں نے پوچھا یار مجھ سے اذان کیوں سن رہے ہو, میں تو الیکشن میں کھڑا ہو رہا ہوں. تو جو انٹرویو لینے والے نے کہا کم وقت تو اسلامی ملک کا سربراہ بننے جا رہا ہے, تجھے اذان بھی نہیں آتی کیا؟ تو شکر ہے دعائے قنوت نہیں پوچھی, ورنہ کسی کی بھی سلیکشن نہیں ہوگی. تو اذان کا کیوں پوچھ رہا ہے, کلمے کا کیوں پوچھ رہا ہے؟ اس لیے کہ کم وقت تھوڑا سا تو شو کرنا کہ تو مسلمان ہے, کچھ تو بتا. آگے پھر یہ پوچھ لے کہ فجر کی اذان اور ظہر میں فرق کیا ہے, یہ تو پھر بہت ہی مشکل ہو جائے گا. تو پاکستان اسلامی کنٹری ہے, تھا اور انشاءاللہ رہے گا. باقی امپلیمنٹ اس لیے نہیں ہو رہا کہ جو بندے آگے جا رہے ہیں وہ چاہتے ہی نہیں ہیں. تو صحیح بندے جائیں گے تو قانون آپ کا ساتھ دے گا, لبرل لوگوں کا ساتھ نہیں دے گا. اب آپ بائیکاٹ کر کے الیکشن کا بائیکاٹ کر کے بیٹھ جاتے ہو, آپ اچھے لوگوں کو آگے نہیں لے کر آتے, آپ علماء کی مخالفت کرتے ہو, آپ جو بھی ملک کا کوئی خیر خواہ آتا ہے اس کی ٹانگیں کھینچ لیتے ہو. تو یہ ساری چیزیں جب آپ کے اندر ہوں گی تو اس میں آپ ہی ٹھیک نہیں ہو. تو اللہ نے تو قرآن میں کہہ دیا واضح لفظوں میں, 2 جگہ قرآن میں آتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ کہتے ہیں جو قوم اپنی حالت خود تبدیل نہیں کرتی ہم اس کی حالت تبدیل نہیں کرتے. تو چینجنگ چینجر کے بغیر نہیں ہو سکتی. نیوٹن نے بھی ارشاد فرمایا دامت برکاتہم, چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی. تو چینجر ہم لوگ ہیں, تو تمیز سے چینجنگ کریں. اسکول بنائیں, ایسے اسکول جن میں ایجوکیشن ہائی لیول کی ہو اور ماحول اسلامی ہو. اب جو اسلامی اسکول کھلتے ہیں ان میں اسلامی ماحول ہوتا ہے, ایجوکیشن تیل لینے گئی بھی ہوتی ہے. بس ٹوپی پہنا دیتے ہیں, وہ شلوار یہاں تک لے آئیں گے اور پینٹ کے بجائے ناڑے باندھ دیتے ہیں شلواروں کے موٹے موٹے, اور سفید کرتے سرمے ورمے لگا دیے. اسلامی ماحول, پڑھائی کہاں ہے ہی نہیں. جو ٹیچر ہیں وہ عجیب و غریب قسم کے پتہ نہیں کہاں سے ادھار لیے ہوئے ہوتے ہیں. تو جب معیار ہی نہیں ہے, معیار ان اسکولوں کا ہے جو انگریزی اسکول ہیں, بلکہ انگریزی نہیں کہنا چاہیے, جو لبرل اسکول ہیں ان کا معیار اچھا ہے. تو لوگ کہتے ہیں یار ہمارے بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے, مولانا بنانا ہوتا ہے تو مدرسے میں لے جاتے ہیں اس کو, تو ڈاکٹر تو بنے کم وقت. تو معیاری ہیں کچھ بہت تھوڑے ہیں. تو آپ لوگوں سے میں کہتا ہوں اسکولوں کا جال بچھا دو, ایسے معیاری خاندانی اسکولوں کہ لوگ کہیں یار ہمارا بچہ یہاں پڑھے گا, نماز کا پابندی ہوگا, ماں باپ کا احترام بھی سیکھے گا, اور بہترین اسکالر بن کے نکلے گا, وہ بہترین ڈاکٹر بن کے نکلے گا, بہترین سائنٹسٹ بن کے نکلے گا, بہترین جج بن کے نکلے گا, آرمی کا بہترین آفیسر بنے گا یہ فیوچر میں. تو یہ ساری چیزیں ہم کر سکتے ہیں, لیکن ہم اس پر سوچنے کے لیے تیار بولو نہیں. اور جو کرتا ہے تو اس کی ٹانگیں کھینچنا شروع کر دیتے ہیں, نہ اچھا خود کرتے ہیں نہ کسی اور کو کرنے دیتے ہیں. یہ مارکیٹ میں چل رہا ہے. ہمیں انقلاب پتہ ہے کیسے چاہیے؟ اڑا دو, کنٹینر لا کے اسلام آباد بند کر دو, اس طرح ہمیں انقلاب چاہیے. روڈ بلاک کر دو, دھماکے کرو, حکومت کے خلاف فوج کو برا کہو, عدلیہ کو برا کہو. ایک صاحب نے لاہور سے مجھے فون کیا کہ لاہور کے جج نے اتنا غلط فیصلہ کیا اسلام کے اگینسٹ, آپ اس جج کے خلاف تقریر کریں. میں نے کہا میں جج کے خلاف تقریر کروں گا, اگلی تقریر کے میں قابل نہیں رہوں گا, توہین عدالت کا کیس چلے گا, مارکیٹ سے میں شارٹ ہو جاؤں گا, بس وہ میری آخری تقریر ہوگی اور عوام پہ اثر کچھ بھی نہیں ہوگا. اس کے بعد مارکیٹ سے شارٹ, اور آپ بھی مجھے جیل میں ملنے کے لیے نہیں آئیں گے کہ مفتی صاحب نے حق بولا تھا, چلو میں مفتی صاحب سے ملنے کے لیے آؤں, کوئی بھی نہیں پوچھے گا. کہہ رہے ہیں پھر کیا ہوگا, پھر کیا کریں؟ میں نے کہا آپ کے بچے کتنے ہیں؟ کہہ رہے میرے 3 بیٹے ہیں. میں نے کہا آپ تینوں کو کے بارے میں فیصلہ کرو, میں ان کو پاکستان میں سپریم کورٹ کا جج بناؤں گا تینوں کو, اور ابھی سے ان کی ٹریننگ شروع کر دو. انسان کا بچہ بناؤ, مذہب سے محبت سکھاؤ. میں نے کہا جب یہ سپریم کورٹ کے تینوں میں سے ایک تو کامیاب ہو جائے گا نا, سپریم کے نہیں تو ہائی کورٹ کے تو بن جائیں گے. پھر میں نے کہا یہ انشاءاللہ غلط فیصلہ نہیں کریں گے. تو تبدیلی آ سکتی ہے لیکن تمیز سے. وہ تمیز مارکیٹ سے کیا ہے؟ شارٹ. ہم چاہ رہے ہیں ایک دم سے یوں اڑ جائے سارا سسٹم. اور اچھا لوگ اسی مولوی کو کہتے ہیں جو فوج کو گالیاں دے رہا ہو, عدالتوں کو گالیاں دے رہا ہو, حکمرانوں کو گالیاں دے رہا ہو, کہہ رہے ہیں حق پرست آدمی ہے. بھائی ہے تو کریں کیا؟ اور وہ تو ضروری نہیں حق پرست ہو, بہت سی باتیں غلط الزام بھی لگ رہے ہوتے ہیں, لیکن کیا کر رہا ہے یہ گالیاں دے کے, رزلٹ کیا نکل رہا ہے؟ رزلٹ زیرو ہے, کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. کام کرو کام, سمجھتے ہو؟ تو پاکستان اسلامی کنٹری ہے, اگر اس میں غیر اسلامی چیزیں تو میرے اور آپ کی وجہ سے. ہم انسان کے بچے بن جائیں, مثبت تبدیلی لائیں, تو یہ ساری چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ سیٹ ہو جائیں گی. ملک ہمارے ساتھ ہے, قانون لا ہمیں سپورٹ کر رہا ہے. میں اسلام آباد یونیورسٹی گیا تھا پاکستانی لا پڑھنے کے لیے, تو جو ہم نے لا پڑھا سنا وہ سارے پروفیسر یونیورسٹی کے یہی کہہ رہے تھے کہ پاکستان کا آئین مولویوں کو سپورٹ کر رہا ہے. آئین کس کو سپورٹ کر رہا ہے؟ مکمل علماء کو سپورٹ کر رہا ہے. علماء آگے آنے کے لیے تیار نہیں ہے. سپورٹ مکمل ہمیں آئین کا, ہم تیار ہی نہیں ہے تمیز سے, جو ایک پروسیس ہے اس سے. تو اس کے لیے آپ کو دین کا علم بھی حاصل کرنا ہے, دنیا کی نالج بھی آپ کو حاصل کرنی ہے. انقلاب تو میرے بھائی اسی دونوں نالج سے آتا ہے. اچھا, ایک تو کانسیپٹ کیا ہو گیا, قائد اعظم کیا تھے؟ مذہب سے محبت کرنے والے. نمبر 2, پاکستان بنانے میں سب سے بڑا کردار کس کا ہے؟ علماء کا کردار ہے. تیسرا, جو علماء مخالف بھی تھے نا وہ بھی آخر میں ساتھ ہو گئے تھے. یہ تیسرا نمبر مستقل یاد کریں, کیونکہ میڈیا پہ یہ اچھالا جاتا ہے فلاں مولوی مخالف, تو بھائی تو مخالف تھے, رائے کا اختلاف تھا, بعد میں تو سپورٹ کیا انہوں نے. چوتھے نمبر پہ پاکستان میں جو آپ تبدیلی لانا چاہتے ہو تو کیسے لاؤ گے تبدیلی؟ ایجوکیشن سسٹم کو صحیح کر کے, اپنے ہاتھ میں لو سسٹم.
اور ایسے رجال یا جو ادارے یہ کام کر رہے ہیں ان کو سپورٹ کرو. پانچواں آپ کو یہ کانسیپٹ پاکستان کے بارے میں اس یوم آزادی کے موقع پہ یہ ضروری ہے, پاکستان کی ویلیو اور اہمیت. ہمارے ہاں بہت سے لوگ اپنے ملک سے محبت نہیں کرتے کیونکہ ان کی نظر میں پاکستان کی ایز اے ریاست ویلیو نہیں ہے. وہ حکمرانوں کی نالائکیاں ریاست کے کھاتے میں ڈالتے ہیں, کہتے ہیں اس ملک میں کیا فائدہ جب ڈالر اتنا مہنگا جا رہا ہے اور آپ ٹیشو پیپر سے نچوڑ کے اپنی بائک میں پیٹرول ڈال رہے ہو, اور جو CD-70 خرید کے پیٹرول کی ٹینکی بھر رہا ہے اس کو لوگ ٹینکی فل ہونے پر مبارکباد پیش کر رہے ہیں. کیسا ملک, کیسا ملک. میرے بھائی آپ کو اچھا نہیں لگتا جو دنیا میں اسلام دشمن قوتیں ہیں ان کو کھٹکتا سب سے زیادہ کون ہے؟ پاکستان. وہ کہتے ہیں بھوکے ننگے ہو کے بھی ہمارے لیے کباب میں سب سے بڑی ہڈی کیا ہے؟ پاکستان ہے. جو اسلام دشمن قوتیں ہیں, سمجھ میں نہیں آ رہی بات. اگر ہم اتنے گرے میرے پڑے سڑے ہوئے ہوتے نا تو دنیا جو اسلام دشمن قوتیں اتنی ہمارے اگینسٹ, بھکاری سے کوئی دشمنی رکھتا ہے؟ ابے محلے میں ایک دھوتی بنیان میں چٹی بنیان میں پھٹی ہوئی دھوتی میں گھوم رہا ہے, وہ کھانے کو روٹی نہیں, آپ سے بھیک مانگ رہا ہے, 50 روپے دے دے, 100 روپے دے دے, آپ کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہے. لوگ کہتے ہیں بھائی اس سے ذرا ہوشیار رہنا, اس سے دشمنی نہ کرنا, اسے بنا کے رکھنا, اس کو محلے سے بھگا دو. کہتے ہیں بھائی یہ 2 ٹکے کا آدمی میرا کیا بگاڑ لے گا؟ آپ کہو گے نا دشمنی اپنے جیسے سے کروں نا. تو ہمارا امیج دنیا میں بھکاری, IMF سے قرضے, ڈالر یہ جا رہا ہے وہ جا رہا ہے, اس کی بیس پر ہم یہ سمجھتے ہیں بھکاری لٹے پٹے لوگ ہیں, ہم سے کوئی بھی نہیں ڈرتا, کسی کی نظر میں ہماری ویلیو نہیں ہے. لیکن جب آپ اسلام دشمن قوتوں سے پوچھو گے وہ کہیں گے یار ہم نے لیبیا کو کھڈے لائن لگا دیا, سمجھ رہے ہیں, ابھر رہا تھا, ہم نے کھڈے لائن بولنے پر گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے, لیبیا ابھر رہا تھا, کھڈے لائن لگا دیا. عراق نے تھوڑی سی بدماشی دکھائی, صدام حسین نے ذرا پاور بنائی, کھڈے لائن بولو لگا دی. شام میں حالات خراب کر دیے, جہاں جہاں کوئی تھوڑا سا اسٹرانگ کنٹری نظر آیا نا وہاں انہوں نے بیڑا غرق کر دیا. پاکستان کو سب سے زیادہ فوکس کیا انہوں نے, باہر سے بھی لڑائی, اندر سے بھی کتنے ٹکڑے, کتنے دھماکے, ادھر سے دھماکے, ادھر سے دھماکے. ہمارے کنٹری میں ہماری ریاست ہماری جو فورسز ہیں تمام بڑے بڑے مسائل سے الحمدللہ ہزار خامیوں کے باوجود نمٹی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ہمارے سائنسدانوں نے ایٹم بم بنا لیا, کسی اسلامی کنٹری کے کسی سائنٹسٹ نے ایٹم بم بولو نا نہیں بنا. لوگ انڈیا کہتے ہیں چائنا کی مدد سے بنایا ہے, بھائی بنا لو, دوسرے کنٹری کو بھی تم بھی چائنا سے مدد لے کے بنا لو. وہی ہو گیا, ایک آدمی کے پاس نا بائک تھی, لوگ آتے تھے کہتے تھے کہ جی میں پیٹرول ڈال دوں گا, بائک دے دو. تو یہ بیچارہ کہتا ہے جب پیٹرول بھی ڈال رہا ہے تو بائک دے دو اس کو, شرم کی بات ہے نا, پیٹرول بھی اپنے خرچے پہ ڈال رہا ہے, یہ دے دیتا. ہر تھوڑی دیر میں بھائی ذرا موٹر سائیکل چاہیے, پیٹرول میں ڈال دوں گا. اس کا بیڑا گرک ہونا شروع ہو گیا. ایک دن ایک بندہ آیا, بھائی آپ اپنی بائک دے دیں, مجھے کام سے جانا ہے, پیٹرول میں ڈال دوں گا. تو اس نے کہا کہ یہ ڈبہ لے کر آیا, اس میں پیٹرول ڈال اور چلا لے. مطلب یہ تھا کہ صرف پیٹرول نہیں ہوتا, انجن آئل بھی ہوتا ہے, پہیے بھی گھستے ہیں, مینٹیننس بھی ہوتا ہے. تو اگر کوئی ملک کسی ملک کی مدد سے ایٹم بم بنا سکتا ہوتا, بہت سارے ملک بنا لیتے. ایٹم بم بنانے کے لیے سائنسدانوں میں کچھ صلاحیت کا ہونا ضروری ہے, کوئی ISI جیسی کوئی خفیہ ایجنسی کا ہونا ضروری ہے. یورینیم کو ادھر سے ادھر کرنا ہے, وہاں سے یہاں لے کر آنا ہے, ادھر سے ٹائم ٹن مارنا ہے, ادھر سے انڈا موڑ سے. ایسے تھوڑی یورینیم آئی ہے پاکستان میں کہ بولٹن مارکیٹ سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے خریدی, رشے میں بیٹھ کے انڈا موڑ پہ اتر کے بنا لیا. ایسے تھوڑی ہوا ہے, کہاں کہاں سے جمع کیا ہے مواد اور کیسے کیسے سائنسدانوں کی محنت. اس کے بعد پاکستان پہ دباؤ کتنا ڈالا گیا کہ اربوں روپے لے لو, ایٹمی دھماکہ مت کرو. یہ ہماری فورسز نے خاندانی کام کیا, ہم خربوں روپے مسترد کر دیں گے مگر ملک کے دفاع پر سمجھوتا. بھوکے ننگے اچھے ہیں مگر بم ہونا چاہیے ہمارے پاس. تو آج ہم دنیا میں کہیں بھی جاتے ہیں نا, ہماری کسی بھی وجہ سے کوئی عزت نہیں ہے, لیکن ایک جملہ ہم بولتے ہیں ہماری عزت ہونا شروع ہو جاتی ہے. ترکی جاؤ کوئی عزت نہیں ہے, آپ بولو ہمارے پاس بم ہے, آئیے تشریف لائیے, بیٹھیے, سمجھ رہے ہیں, تشریف لائیے. انڈیا ہمیں لتاڑتا رہتا ہے ہر صبح شام, تم ایسے, تم چائنا سے مدد لیتے ہو, تم یوں کرتے ہو, IMF سے قرضے لیتے ہو, بہت زیادہ بولتے ہیں. ہم ایک جملہ بولتے ہیں بم ہے ہمارے پاس. کیا ہے؟ جب انڈیا کی فورسز آ گئی تھی نا بارڈر پہ, ہم انڈیا والوں کے خلاف نہیں ہیں, انڈیا کی گورنمنٹ کے خلاف ہیں, کیونکہ انڈیا کی گورنمنٹ کی پالیسیوں سے خود انڈین بھی پریشان ہے. تو بارڈر پہ لگا دی تھی نا وہ دھماکے اور یہ وہ, ہمارے لوگوں نے کیا کہا, بم ہے دیکھ لو, بم ہے, اتنا بڑا کرنا جتنا افورڈ کر سکتے. بالکل وہی حساب ہے, ایک آدمی نے چاقو نکال کے کسی کی توند پہ رکھ دیا, جیب میں جو کچھ ہے نکال, اس نے بندوق نکال لی, بولا تیری جیب میں جو کچھ ہے نکال. تو آپ کے پاس اگر بم ہے, الحمدللہ ہمارے پاس بھی کیا ہے, ایٹم بم ہے. تو یہ ایٹم بم ہماری فورسز نے بنا لیا, ہمارے سائنسدانوں نے بنا لیا, اس کی حفاظت بھی کر لی. تو بھائی میں مانتا ہوں بہت سی چیزیں نیگیٹو ہیں, غربت, مہنگائی, چور اچکے ہم پہ اکثر مسلط رہتے ہیں, اور جو کرپشن اور جو, لیکن یار یہ سر اٹھا کے تو جی رہے ہیں نا, کیا خیال ہے, جی رہے ہیں نا سر اٹھا کے. اور پاکستان کی بہت ساری ایسی پازیٹیو چیزیں ہیں. آپ کیا سمجھتے ہو پاکستان ہر ایک کے سامنے بھکاری بنتا ہے؟ ایسا بھی نہیں ہے. بہت سے پاورفل کنٹری ایسے ہیں پاکستان جن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے. بہت سارے کنٹری ایسے ہیں, میں کنٹریوں کا نام نہیں لوں گا, خامخواہ کی دشمنی. اور بڑی اہم ترین بات, آج جو ہم عزت کے ساتھ حج عمرے پہ جاتے ہیں نا, بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں, اس میں پاکستان کا بہت بڑا دخل ہے. سعودی عرب اگر آج بچا ہوا ہے تو اس میں بہت بڑا تعاون کس کا ہے؟ پاکستان. وہی مثال میں دیتا ہوں کہ ایک صاحب نے مجھے کہا تبلیغی جماعت کو, وہ فیصل آباد میں کچھ اہل حدیث تھے, سب اہل حدیث ایسے نہیں ہوتے, کچھ اہل حدیث تھے فیصل آباد میں, وہ بتا رہے تھے کہ وہ تبلیغی جماعت کو بہت برا بھلا کہتے تھے. اپنے بچے جب بگڑے ہیں نا تو وہ لا کے تبلیغ والوں کے حوالے کیے کہ حضرت ان کا وقت لگواتے ہیں. جب بگڑتے ہیں تو کون آتا ہے مدد کے لیے؟ تبلیغ کے علاوہ آپشن نہیں ہے. تو آج بھی دنیا کے جتنے اسلامی کنٹری ہیں بولتے رہیں گے پاکستان ایسا, سعودی عرب بھی بول سکتا ہے, لیکن جب سعودی عرب کو آرمی چاہیے ہوتی ہے, سعودی عرب کو اپنی فوجوں کو ٹرین کرنا ہوتا ہے, بحرین میں کوئی بغاوت ہو رہی ہے یا دنیا میں کہیں مسائل ہیں, تو سب کس کو دیکھتے ہیں؟ پاکستان کو بناؤ یار. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو کچھ نیگیٹو چیزوں کے ساتھ کچھ اپنی پازیٹیو سوچ بھی رکھیں. میں نہیں کہہ رہا کہ سب کچھ پازیٹیو ہے, تو 14 اگست پہ تو کچھ اچھا سوچ لیں نا. آپ لوگ کو ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں,
क्यों इंडिपेंडेंट डे आपको जो है ना मुबारक हो, तो अबे इस मुल्क की बात करते हो, ऐसे शुरू हो जाते हैं जैसे पता नहीं बेवा हो गया ये, तो अबे इस मुल्क की बात करते हैं, अबे गुरबत, अबे डॉलर, अबे ये, अबे यूं। तो यार अबे तबे के अलावा कुछ थोड़ी सी खुशी की बात, बस एक छोटी सी बात बता के भी बयान खत्म करता हूँ। अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ, एक साहब आए, मौलाना साहब, निकाह पढ़ाने के लिए, किसी ने मुझे बताया, निकाह में उनका पूरा बयान तलाक के मौजू पर, कि तलाक ऐसे दी जाती है, शरी तरीका ये है, ये गलत तरीका, ये सही तरीका। लोग कह रहे हैं यार दूल्हा दुल्हन बैठे हुए हैं, कोई अच्छी बात कर लो यार। बयान उनका पूरा ठीक था, मौका ठीक, मियाँ बीवी को दुल्हन डर जाएगी, पता नहीं मेरे मियाँ को क्या सिखा रहे हो आप। अगर मौलाना साहब की नीयत अच्छी थी कि भाई जज्बात में तलाक नहीं, लेकिन अभी मौका नहीं है, अभी तो खुशी की बातें करो, तलाक का टॉपिक हटा दो। जैसे जब मैं शादी की महफिल में जाता हूँ ना निकाह पढ़ाने में, दूसरी शादी की बात भी नहीं करता, इसलिए कि दुल्हन बेचारी बैठी हुई है, वो अभी दूसरी की, वो तो उसकी तो खुशियाँ किरकिरी हो जाएंगी। मुझे लोग क्या भी रहे हैं दूसरी शादी का टॉपिक, मैं कहता हूँ ये मौका नहीं है, दूल्हा दुल्हन बैठे हुए हैं, उनकी खुशियों की बातें करो, उनकी मिलाप की बात करो। अभी तो ये बताओ कि तुम्हारी इसकी जिंदगी में सिर्फ तुम ही हो, दूल्हे को चाहिए सेहरा पे लिख ले सिर्फ तुम, रक्षे के पीछे लिखा होता है, आप अपने माथे पे लिख लो। अभी ये बातें मुनासिब, पहली रात को जाके बेगम को किसी ने बताना शुरू कर दिया, बेगम इस्लाम में 4 शादियां हैं। अबे पहली रात है, कोई मोहब्बत की बात कर, कोई जो है वो तूने पहली रात को तोहफे में मोबाइल दिया मेरा बयान लगा के, तो ये बेमौका है ना। एक साहब मुझे कहने लगे अभी इनकी शादी हो रही है, दूसरी शादी पर बयान करें। मैंने कहा अभी नहीं, फिर कहने कब, मैंने कहा अभी ये लड़ेंगे आपस में थोड़े दिनों बाद, अभी तो मोहब्बत से रहेंगे, इनके बच्चे होंगे, फिर ये लड़ेंगे, फिर फड्डा करेंगे, फिर मेरे पास आएंगे, फिर मैं बोलूँगा एक और वंस मोर, उस वक्त ये सही लगेगा। अभी ये मौका नहीं है, हर बात बेमौका बुरी होती है। तो हमारी आज़ादी का दिन है भाई, अच्छी बातें कर लो यार, क्या ख्याल है, अच्छी बातें करो, झंडे लहरा लो, खुश हो जाओ, पाकिस्तान जिंदाबाद। उस वक्त भी लोग फूटे मुंह से ना, गुरबत, डॉलर यहाँ, अरे तो खाने को रोटी तो मिल रही है ना, डॉलर कहाँ भी पहुँच गए। गरीबों को नहीं मिली तो उनको खिलाओ जाके, उनकी मदद करो। तो अच्छी बातें भी मुंह से किया करें ना, चेहरे पे रौनक पैदा होगी, समझ रहे हो। पाकिस्तान में ठीक है कुछ चीज़ें नेगेटिव हैं, और वो मुल्क रियासत की नहीं है, वो हमारे हुक्मरानों की नाअहली है। इन कमबख्तों ने हमें बर्बाद किया हुआ है, भिखारी बनाया हुआ है। लेकिन कंट्री हमारा जिस लोकेशन पर है, सारे मौसम आते हैं यार, चारों मौसम, सर्दी, गर्मी, खिज़ां, बहार। ब्यूटी देखो पाकिस्तान की जो नेचुरल ब्यूटी है, आप जाओ नारायण, कागान, मरी और आगे गिलगित की तरफ और चित्राल की तरफ, ऐसी मैं तो दुनिया में गया हूँ, जो ग्रीनरी यहाँ की अट्रैक्ट करती है, वो दुनिया में बड़े बड़े जंगलों में वो अट्रैक्शन नहीं है। ऐसी खूबसूरत फल देखो, हर मौसम का फल वाफर मिकदार में है, सर्दियों में अलग फ्रूट, गर्मियों के अलग फ्रूट, खिज़ां बहार में भी फ्रूट। कैसे ठेले वाले आम इतने रुपए किलो, रात को ऐसा लग रहा था फ्री बांट रहे हैं। इतनी महंगाई के बावजूद भी कितना रिस्क। एक दफ़ा एक साहब आए, मैं टमाटर खरीद रहा था, रात को टमाटर के रेट सस्ते हो गए बहुत ज़्यादा, पता नहीं 10 रुपए किलो टमाटर बेच रहा था वो, और रेडी भरी हुई, कह रहा ले लो, ऐसे आवाज़ें मार रहे होते हैं ना, ले लो ऐसे मार रहा था आवाज़ें, जैसे फ्री में ले लो। मैं क्या कितने कह रहा 20 रुपए किलो, वो साहब मुझे कितना से मारते हैं। तभी यहाँ लोग 4-4 शादियाँ कर रहे हैं फ्री में टमाटर बट रहे हैं। कह रहे हमारे इलाके में आओ ना, इतनी महंगाई है। कैसी सब्जी मंडी में जाके देखो, दुनिया का माहौल, बाहर जाओ, खुश्क खाने देखो, गोरे यहाँ के खानों के आदी हो रहे हैं। पेशावर जाएगा, चपली कबाब खाए, मजा ना आए पैसे वापस। कराची की निहारी खाओ, मजा ना आए पैसे वापस। ये निहारी आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी, बिरयानी के नाम पे मजाक हो रहा है। सऊदी अरब में बिरयानी के होटल खोल के बैठे हुए खाओ, आते कहते हैं यार तो कुछ और नाम रख देता है इसका, बिरयानी क्यों कह रहे हो इसको। उनके यहाँ मंदी, बस मंदी के अलावा कुछ भी नहीं। मंदी पे अगर मंदी आ गई, खुराक गई, उनके मंदी है और कुछ भी नहीं है, 2-4 और होंगे बस। हमारे यहाँ जब आप होटल पे जाओ, ये कल्चर है ना, समझ में आ रही है बात। जिंदा कौमों के कल्चर हुआ करते हैं, बदज़ौक़ लोगों के कल्चर नहीं होते। लिबास हमारे यहाँ देख लो, पैंट शर्ट भी है, शलवार कमीज भी है, धोती बनियान भी है, 20 किस्म के लिबास हैं, ज़बानें 20 किस्म की हैं, कल्चर 20 किस्म के, इतने कल्चर, ज़बानें कितनी, हर कौम का अलग कल्चर है, अलग रिवाज है। मुर्गे लड़ाने वाले अलग टाइप के लोग हैं, ठीक है ना, वो जायज़ नहीं मुर्गे लड़ाना। और एजुकेशन से ताल्लुक़ रखने, फिर देखो जो मल्टीपल कल्चर में रहता है ना, उसकी दिमागी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। हमने फ़िरक़ों से निपटा है, फ़िरक़े इतने यहाँ पे, मज़हब इतने यहाँ पे। एक इंसान जब घर से बाहर निकलता है, 20 किस्म के लोगों से वास्ता पड़ता है, चोर टाइप के लोग अलग हैं, ईमानदार अलग हैं, उसकी मेंटल ग्रोथ बहुत ज़्यादा। आप गैर मुस्लिम कंट्री में जाओ, एक ही ज़बान पूरे मुल्क में, कल्चर सबका एक कल्चर है। हमारे यहाँ कल्चरों में फ़र्क, खानों में फ़र्क। तो पेशावर जाओ, चपली कबाब, और कराची की निहारी, लाहौरियों के पाए, खजी के पाए, सजी के पाए, पता नहीं क्या क्या, भैंसें ईंटों पे खड़ी होती है, सारे पाए वो खा गए। तो ज़बान अलग है, कल्चर अलग है। फिर हमारे लोगों में खिलाने का जज्बा है, ये जज्बा आपको गोरों में नज़र नहीं आएगा। ऐसा खिलाते हैं ना, ओह नहीं खाओ, गुस्सा करते हैं, ऐसा लगता है गन पॉइंट पे ठोस रहे हैं। ये मेहमान नवाजी थोड़ी मिलेगी आपको, पाँव दबाते हैं उलमा के। हम तो जाते हैं ना किसी ऐसे इलाके में, भाई सारे आते हैं मौलवियों के, उलमा के पाँव दबा रहे हैं। ये मोहब्बतें आपको बाहर नहीं मिलेंगी। उलमा की इज्जत, माँ बाप की इज्जत, बहुत सारी चीज़ें जो हमारी कल्चर का हिस्सा है। कुर्बानी में देखो कितना मज़ा आता है, बकरीद की कुर्बानी में आपको किसी और कंट्री में बकरीद गुजारने का ये मज़ा नहीं आएगा, तो यहाँ मज़ा आता है। इतने सारे मज़े की चीज़ें हैं यार। डॉलर महंगा हो गया तो बर्दाश्त कर लो मेरे भाई, क्या ख्याल है, बर्दाश्त कर लो थोड़ा सा। बारिश में करोला अगर उल्टी चलना शुरू हो गई तो ऐसे हुक्मरानों को ले आओ कि सीढ़ियाँ चला करें। करोला रक्शे बारिश में उल्टे चलते हैं कराची में ना, तो गंदगी का ढेर बना हुआ है। तो कोई अच्छे लोगों को वोट दे दो तो इंशाल्लाह ये सेट हो जाएगा। इतना बड़ा मसला। तो मेरा कहने का मकसद ये था कि अल्लाह का वास्ता 14 अगस्त पे मुँह से थोड़ी सी अच्छी बातें फूट लो, ठीक है ना। 15 अगस्त पे गलत बातें करना दोबारा शुरू कर देना दोबारा से। जैसे ही 12 बजे 15 अगस्त शुरू हुए, फिर उठ पटांग बोलो। एक दिन के लिए कुछ थोड़ी सी अच्छी बातें कर लो। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। काफ़ी हो गया मेरा ख्याल है। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु।